نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. قابل عزت تکریم علماء کرام، بالخصوص میرے استاذ محترم حضرت اقدس حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس علاقے کے تمام اساتذہ علماء، ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد جمیل صاحب دامت برکاتہم، جو جامع مسجد ابدالی میں عرصہ دراز سے اس علاقے کے لوگوں کے ایمان، یقین، عقیدے کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے بطور ذریعہ اور سبب کے اللہ نے عطا فرما رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب حضرت مولانا مفتی محمد کاشف ندیم صاحب دامت برکاتہم، جو زندگی کے بہت سارے نشیب و فراز، بہت سارے دل گداز حالات سے گزرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس جگہ کے لیے قبول فرمایا، اور علاقے کے لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس ادارے کے نظم و نسق کے چلانے کے لیے انہیں ایک بہترین شخص اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا۔ بہت عرصے پہلے، ایک عرصہ دراز پہلے، کافی سال پہلے یہاں پہ حاضری کا موقع ملا تھا، تو اس وقت میں اس مسجد میں یقین مانے کی یہ کیفیت تھی کہ نماز کا وقت تھا، تو جو صاحب یہاں پہ اس وقت میں امامت کر رہے تھے وہ شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا، تو حاضری کے لیے جب آیا میں، تو کچھ بیان کرنا، کچھ بات کرنا تو بڑی دور کی بات، نماز پڑھ کے آپ یقین مانے کہ سلام پھیرا تو ایسا لگا کہ جیسے بس جلدی سے آدمی یہاں سے نکل جائے، کہیں دم نہ گھٹ جائے۔ یعنی اس کے چھوٹے پن کو انسان بیان بھی نہیں کر سکتا کہ کتنی مختصر طریقے سے وہ مسجد تھی، لیکن اللہ کریم نے اسے وسعت عطا فرمائی، اور آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ایک روشن جگمگاتا ہوا ایک چراغ اس پورے علاقے کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث سعادت ہے۔ اور جیسا کہ عزیزم مولانا محمد طلحہ صاحب نے آپ کے سامنے فرمایا کہ مدرسہ اور مدرسے کے اندر کم از کم 150 طالبات اور طالب علم ملا کر پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے قبولیت کی اور مقبولیت کی علامت ہے۔ اور بس اللہ کی دربار میں یہ دعا ہے کہ اس کے ادارے کے چلانے والے، اس کے ساتھ نظم و نسق اور تعاون کرنے والے، اللہ کریم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ حضرات علماء کرام موجود ہیں، اساتذہ کرام موجود ہیں، حضرت اقدس حضرت مولانا محمد رمضان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو غالباً نہیں بلکہ میرا خیال ہے یقیناً اس وقت میں شاید ممکن ہے کہ کوئی ایک آدھ کوئی اور ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، جامعہ اشرفیہ کے جو اولین فارغ التحصیل حضرات تھے، جن کو اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اکابرین سے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور وہ بڑے بڑے نام اور وہ بڑی بڑی شخصیات
جو آج بذات خود ایک بہت بڑی دلیل اور حجت اور سند ہے، حضرت نے ان سے پڑھا بھی ہے، ان سے فیض بھی حاصل کیا ہے، ان کی زیارت بھی فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ قادر ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے۔ وقت گزر جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ ایک وقت وہ تھا کہ ہم حضرت سے جو مدارس کے اندر سب سے پہلے درجے میں کتاب پڑھی جاتی ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کریمہ اور گلستان، درجہ اولا کے اندر اس کتاب کو پڑھا کہ کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا، ندار مغیر تو فریاد رس توئی آسیاں را خطا بندو بس۔ یہ پہلا سبق تھا جو حضرت نے پڑھایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی حالات واقعات چلتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ الحمدللہ آج اسی جگہ پر پڑھاتے ہوئے مجھ جیسے گناہگار کو بھی 25 سال ہو کے 26واں سال لگ چکا الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی تمام حضرات کو، تمام ساتھیوں کو، اور میں یہ بات آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جتنی مرضی انسان نقائص، عیوب، جتنی بھی چیزیں آ جائیں، اس کے باوجود جو ہمارا جتنا نظام تعلیم ہے، اس تمام کے تمام تر نظام تعلیم کے اندر جو بھی کوئی کسی طریقے سے کسی کی مخالفت اور مخاصمت مقصود نہیں، مگر اللہ کے فضل و کرم سے ایک استاد کا اور شاگرد کا اور طالب علم کا، علم دینے والے کا اور علم لینے والے کا جو ادب کا احترام کا رشتہ پروردگار نے اس صفہ چبوترے کے ساتھ وابستگان چیزوں میں رکھا ہے، وہ دنیا کی کسی اور درس گاہ میں نہیں پایا جاتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ مہینہ ربیع الاول کا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات کا بھی ذکر، آپ کی ذات کا، بات کا، کام کا، کمال کا، تمام چیزوں کا تذکرہ، اور تمام اساتذہ کرام، حضرات اساتذہ کرام جن سے ہم نے ختم نبوت کے حوالے سے کچھ تھوڑا بہت کچھ سیکھا، شہید اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب کبھی کہیں کسی مسجد میں جانا ہو اور پہلی مرتبہ وہاں پہ بات ہو، کوئی گفتگو کرنے کا موقع ہو، تو حضرت نے ایک بات فرمائی جو طلباء موجود تھے، فرمایا کہ ایک نصیحت ہے، وصیت ہے کہ جب کبھی کسی جگہ پہ جانا ہو اور اس جگہ کے اوپر گفتگو کا آغاز ہو، بات چیت کرنی ہو اور ابتدائیہ ہو، افتتاحیہ ہو، تو وہاں پہ بات درود پاک سے کرنا، عنوان درود پاک رکھنا، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، سب ہوگا، مگر فرمایا کہ جب کسی چیز کا آغاز ہو، افتتاح ہو، ابتدا ہو، تو درود پاک ہو۔ وگرنہ میرے عزیزوں اور دوستوں، ماہ مبارک ربیع الاول جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے مشہور، معروف، ہر مسلمان اسے جانتا ہے، لیکن علماء کرام نے اس ماہ مبارک کی 4 حیثیتیں، اس کے 4 درجات، اس کے 4 مقامات اور 4 مدارج مقرر کیے ہیں کہ ان 4 چیزوں کے اندر اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے اور اس کے آگے بات کر کے چلنا ہے۔ ان 4 میں سے کسی ایک کے حوالے سے بھی آج بات نہیں، صرف آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے ایک بات آ جائے کہ ربیع الاول، ربیع الاول کا معنی ہی ہوتا ہے بہار اول۔ ربیع کا معنی بہار، اول کا معنی پہلی بہار، یعنی کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا مہینے کا نام ہی ایسا رکھا گیا کہ یہ پہلی بہار، پہلا نکھار، پہلا وقار، اس کائنات کے اندر اس سے پہلے تمام تر خزاں ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے، روسیاہی ہے، اور سرکار کے آنے کے بعد عزت ہے، وقار ہے، دولت ہے، کرم ہے، ثروت ہے، عنایت ہے، مہربانی ہے، تمام کی تمام تر چیزیں درجہ بدرجہ سب کے سامنے ہیں۔ اس ربیع الاول کے ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے یاد رکھنا میرے دوستوں 4 باتیں ہیں۔
ان 4 باتوں کو ذہن میں رکھنا. ان 4 میں سے آج ہم کسی بات کی طرف بھی اشارہ نہیں کریں گے. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کے مفتی صاحب حضرت امام خطیب صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے. وہ انشاءاللہ پورے سال آپ کے سامنے ان باتوں کو کھولیں گے، بیان فرمائیں گے. ربیع الاول میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یاد رکھنا میرے دوستو 4 باتیں، اور جو وقت ہے انشاءاللہ ہماری بات اسی وقت میں پوری ہوگی. 9 بجے تک کا دائرہ ہے انشاءاللہ، اس کے اندر ہی اندر اللہ نے چاہا تو بات آپ کی مکمل ہوگی. زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں، اور زیادہ زحمت دینا کسی طریقے سے مناسب بھی نہیں. بس بات وہ ہو جو مناسب طریقے سے میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، عمل کے اوپر ترغیب مل جائے. ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات کے اعتبار سے علماء کرام نے، اور خصوص بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ بال مغفرت فرمائے، حضرت اقدس حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت کی جو تحریریں کتابیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے خاص کرم کا، وحی کا دروازہ بند ہو چکا مگر الہام کا اور ذہن کی روشنی کا دروازہ کھلا ہے، کشادہ ہے. حضرت کی بعض تحریرات، بعض کتابیں ایسی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ الہام کا اور کرم کا اور مہربانی کا دروازہ اللہ نے کھولا، اور اللہ نے اس دروازے کو کھول کے اس بندے کی زبان کو اس کے لیے منتخب فرما لیا. حضرت نے فرمایا کہ ربیع الاول کی 4 حیثیتیں ہیں. 4 اسے سمجھنا ہے تو صرف 4 پہلوؤں کے اندر سمجھنا ہے، کسی ایک کے اندر بند نہیں رہنا. ربیع الاول کے ماہ مبارک کے 4 درجات، 4 حیثیات. نمبر ایک ربیع الاول اس میں ہے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا پہلو ہے رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا پہلو ہے ہجرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور چوتھا پہلو ہے رحلت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ربیع الاول ہی میں سرکار کی ولادت ہے، ربیع الاول ہی میں پروردگار عالم نے جبرائیل کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلی وحی دے کر بھیجا تھا، اور سرکار کے نام کا ٹائٹل بدل گیا تھا. محمد ابن عبداللہ بدل کر بن چکے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی وحی اتری ربیع الاول کا مہینہ. ہجرت، مکے سے مدینے سرکار ہجرت فرماتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا. رحلت، اس دنیا کو چھوڑ کے سرکار مستقل طور پہ پردہ فرما کے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں مہینہ ربیع الاول کا. اس ربیع الاول میں 4 پہلو ہیں: ولادت، رسالت، ہجرت اور رحلت. اور یہ چاروں کے چاروں پہلو جو ہیں یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے الگ الگ پہلو ہیں. ایک الگ دبستان، ایک الگ کائنات یہاں پہ موجود ہے. آپ کی خدمت میں آج افتتاحی اس مسجد کی تقریب ہے. پہلی ملاقات آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے ہے. آپ کی خدمت میں اساتذہ کرام کی حکم کے مطابق اس کی تعمیل کے اندر جو بڑوں نے حکم کیا تھا وہی عرض کروں گا: درود پاک. درود پاک. یہ تمام کے تمام اکابرین اساتذہ، ان حضرات کے لیے نہیں، یہ میں اور آپ ہم طالب علم ہیں اور مدرسے کے طالب علم بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں. اساتذہ سبق پڑھا دیتے ہیں اور طلباء بیٹھ کے تکرار کرتے ہیں. تو یہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے ایک تکرار کرنے والی چیز ہے. درود. درود عربی میں کہتے ہیں صلاۃ، اردو میں، پنجابی میں اور دیگر زبانوں میں درود کہتے ہیں. دال رے واو دال درود کہتے ہیں. درود. اور بقول ایک بزرگ کے فرمایا صرف ایک واو ہٹا دو تو درد بنتا ہے. مقصد یہ کہ ہر درد کی دوا درود میں ہے. جتنے ظاہر و باطن کے درد ہیں ان کی دوا درود میں. واو ہٹاؤ درد موجود ہے. اس لفظ میں پروردگار عالم نے اس کی پوری حکمت بیان کر دی. درود فارسی کا لفظ ہے، عربی کریں، عربی میں کہتے ہیں صلاۃ. فارسی کی لغت لکھنے والوں نے، اب اس لغت کا میں آپ کو نام بتاؤں تو آپ کو فائدہ ہے کوئی نہیں، بس لغت کا معنی ڈکشنری. بعض اوقات کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے خامخواہ لمبی چوڑی کتابوں کے نام لینا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے وہ لکھا. بھائی کس نے لکھا؟ اب کسی کو کیا پتا کس نے کیا لکھا؟
کہ غیاث اللغات کیا ہوتی ہے، فلانی کیا، گماکڑی کیا، پر لکھا کسی نے لکھا؟ ایک ڈکشنری کی کتاب ہے فارسی کی، اس میں جو لغت لکھنے والا ہے اس نے درود کا معنی لکھا کہ درود کا مطلب کیا ہے۔ اب یہ مسجد ماشاءاللہ ہماری جدید تعمیرات کا نشان، تعمیرات سے مزین ہے۔ آج سے تقریباً 50 سال پہلے کی اگر تعمیرات میں آپ دیکھیں تو کھڑکیاں جو لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، ان دروازوں کو جب کھولا جائے تو دروازے کے بیچ میں لکڑی کا چھوٹا سے گٹکا ہوتا ہے۔ پرانے گھروں کے اندر اب بھی موجود ہے جو 1971 اور 70 65 کے بنے ہوئے، کھڑکی کا دروازہ کھول دیجئے وہ گٹکا اس میں پھنسا دیتے ہیں جو اس کا پشتیبان بن جاتا ہے۔ اور اس لکڑی کے ٹکڑے کا فائدہ یہ ہوتا ہے، آندھی آئے، ہوا آئے، آپ نے دروازہ کھولا، آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ ہوا آ جائے، آپ نے وہ لکڑی کا ٹکڑا اس میں پھنسا دیا، اب وہ دروازہ کھلا رہے گا، ہوا آتی رہے گی جاتی رہے گی، دروازہ بچے گا نہیں، دروازہ کھٹکھٹائے گا نہیں۔ وہ جو کھڑکی کے بیچ میں لکڑی کا ٹکڑا بطور پشتیبان کے لگایا جاتا ہے، فارسی میں لکڑی کے اس ٹکڑے کو درود کہتے ہیں۔ اب کہاں وہ لکڑی کا ٹکڑا اور کہاں یہ عبادت؟ ان دونوں کے مابین ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے؟ بھئی کسی چیز کا کوئی نام رکھا تو اس نام کا مطلب تو ہونا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک جانور ہے، بڑا خوبصورت، بڑا پیارا، آپ اس کو ہاتھ نہ بھی لگائیں تو اسے دیکھ کر آپ کو بڑا پیار آتا ہے۔ خرگوش، کوئی بچہ ہو نا اچھا خوبصورت سا بچہ اچھلتا ہو، یہ تو خرگوش جیسا ہے۔ خرگوش ایک محبت کا، ایک پیار کا نشان، اسے دیکھ کے انسان کو پیار آتا ہے۔ بھائی اس کو خرگوش کیوں کہہ دیا آپ نے؟ وجہ کیا ہے خرگوش کہنے کی؟ جانور ہے اتنا سا، اب اسے خرگوش کیوں کہا؟ کان ہے اس کے بالش بھر کے۔ خرگوش، خر کا معنی گدھا، گوش کا معنی کان۔ خرگوش یہ ایسا جانور ہے جس کے کان گدھے جیسے لمبے لمبے ہیں۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ بتا دی، خرگوش۔ اس کو اس لیے خرگوش کہتے ہیں، گوش کا معنی کان، خر کا معنی گدھا، اس کے کان بڑے بڑے ہیں گدھے جیسے، اس لیے اسے خرگوش کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارے اکابرین کا یہ ادب اور احترام کہ آقا علیہ السلام کی جب سواریوں کا نام آئے نا کہ یہ حضور کا گھوڑا تھا، یہ حضور کا خچر تھا، یہ حضور علیہ السلام کی اونٹنی تھی، یہ اونٹ تھا، مگر جب کبھی لکھا ہوا ذکر آ جائے کہ حضور علیہ السلام کے پاس گدھے تھے، یہاں تک تو بات ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اس بات کا ذکر کرو کہ نبی علیہ السلام حمار پر، خر پر سوار ہوئے، تو وہاں پر یہ مت لکھنا کہ حضور گدھے پر سوار ہوئے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں گدھے میں سوار ہونا عزت نہیں سمجھا جاتا، لہٰذا وہاں پر لکھنا کہ سرکار دراز گوش پر سوار ہوئے۔ دراز کا معنی لمبا، گوش کا معنی کان، دراز گوش، یہ وہ جانور ہے جس کے کان لمبے ہیں۔ تو جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے اس کی نسبت ہوتی ہے تو نام رکھا جاتا ہے نا، اس کا نام اسی لیے رکھا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام، شیر ہے، ہم سے کسی نے پوچھا بھائی شیر ہے، ہم نے کہا جی شیر، ببر شیر، لائن، ٹائیگر، جیگوار، اور کیا کہیں گے اس کے آگے؟ چپ، خاموش، اور خاموش ہو گئے۔ میرے بھی استاذ محترم، حضرت کے بھی استاذ مکرم، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت اقدس شیخ موسیٰ روحانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی، حضرت نے طالب علموں کو کتابیں تقسیم کرتے تھے، اس کتاب کو تقسیم کیا تو ایک پورا کا پورا ایک قصیدہ ہے، فتح الصمد بنظم اسماء الاسد۔ ان کے استاذ محترم تھے مولانا عبداللہ خقانی کوڑا خٹک رحمۃ اللہ تعالی، مولانا سمیع اللہ کے والد صاحب، اپنے استاد کو شعر سے تشبیہ دی، اور شعر سے تشبیہ دے کر اس عربی نظم کے اندر ایک شیر کے، جس کو شیر کہتے ہیں، ٹائیگر کہتے ہیں، لائن کہتے ہیں، جیگوار کہتے ہیں، اس شیر کے 500 نام درج فرمائے۔
اب میرے سے اور آپ سے کسی نے پوچھا بھائی شیر صبح کو پھر رہے ہیں؟ ہاں بھائی شیر پھر رہا ہے، اب ایسے تھوڑی پھر رہا ہے۔ اب یہ شیر جب صبح کی روشنی میں صبح سویرے دم ہلا کر دھیرے دھیرے چلتا ہے، اس کو اسامہ کہتے ہیں۔ اور جس وقت میں یہ اپنے مد مقابل کو دیکھ کر ماتھے پر تیوری کے بل چڑھاتا ہے اور غصے سے اس کے اوپر خراتا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور جس وقت حملہ کرنے کے لیے آواز نکالتا ہے، اسے قصور کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کے اس کو گردن سے ٹیٹوا پکڑ کے دباتا ہے، اس کو زیغم کہتے ہیں۔ اور جس وقت یہ پیچھے سے چھلانگے مار کے آگے بڑھتے ہیں، اس کو صفدر کہتے ہیں۔ اور جس وقت اس کی آواز سن کر جنگل کے جانوروں کا پتا پانی ایک ہو جاتا ہے، اس کو زرغام کہتے ہیں۔ اور جس وقت ایک شکار کو پکڑتا ہے اور دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اس کو حیدر کہتے ہیں۔ شیر تو ایک، اور جس وقت یہ شکار کو پکڑ کے اپنے دانتوں میں بیچتا ہے، دباتا ہے، اس کو حمزہ کہتے ہیں۔ جبھی تو یہ نام ہے سارے، یہ عربی زبان ہے، عربی زبان ہے۔ اب درود کا معنی فارسی میں لکڑی کا وہ ٹکڑا، لکڑی کا وہ گٹکا جسے کھڑکی کے بیچ میں لگایا گیا تاکہ یہ آندھی کے اندر ہل نہ سکے۔ فرماتے ہیں درود کو درود اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پروردگار کی طرف سے ملنے والا وہ سہارا ہے، اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو ملنے والا وہ آسرا ہے کہ درود پاک کی برکت سے پروردگار درود پڑھنے والے کے ایمان اور عمل کو دنیا کے شیطان کی آندھیوں سے بچاتا ہے، اپنی رضا کی ہوا عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اسے درود کہتے ہیں کہ جس طرح وہ لکڑی کا ٹکڑا اس کھڑکی کے دروازے کو آندھی کا مقابلہ کرنے کی طاقت دیتا ہے، اسی طرح یہ درود پاک انسان کے ایمان و عقیدے اور عمل کی حفاظت کرتا ہے اور شیطانی آندھیوں سے اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ یہ ہے کیا چیز؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر، لہٰذا ایمان والو تم بھی پڑھو۔ اب یہ طلباء موجود ہیں اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آج کل کا دور ایسا ہے، بیگانوں کا کیا کہنا، اپنوں کے اندر بھی ہمارے ماشاءاللہ نعت خوان حضرات خدا سلامت رکھے، نہ تحقیق کرتے ہیں نہ تصدیق کرتے ہیں اور خود بخود عقیدے بنانے شروع کر دیتے ہیں، خود بخود۔ اب کئی نعت خواں کہتے ہیں اللہ درود پڑھتا ہے تم بھی پڑھو، ذہن کے اندر سوال آتا ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ بھی ایسے ہی پڑھتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، نسبت کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ نسبت بدلی، معنی بدل گیا۔ قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے میں شکور، اب لفظ شکور میں نے بولا، آپ نے بولا، عبد الشکور، یہ بندہ شکور ہے، کیا معنی؟ اللہ کا شکر گزار ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ میں شکور، اللہ کس کا شکر ادا کرے گا؟ جب لفظ شکور کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ اپنے بندوں کی قدردانی کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کی عزت بڑھاتا ہے۔ نسبت بدلی، معنی تبدیل ہو گیا، معنی بدل گیا۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب، اجی مولوی صاحب وہ فلاں آدمی نے کہہ دیا اپنی بیوی کو اماں، اس کا نکاح ٹوٹ گیا۔ ایسے تھوڑی ٹوٹ گیا، بے مقصد نکاح ٹوٹے گا؟ نکاح ہے، کوئی کچا دھاگا تھوڑی کہ ٹوٹ گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کے مزہ آیا اور مزہ آ کے کہنے لگا بیگم صاحب خدا جانتا ہے کہ آج تم نے کھانا پکایا، ایسا کھانا پکایا کہ لگا اماں کے ہاتھ کا کھانا کھا لیا۔ اب یہ لفظ کہنے سے یہ دیکھا جائے گا کہنے والے کی نسبت کیا ہے،
وہ کھانا پکانے میں اپنی بیگم کو تشبیہ دے رہے اپنی ماں کے ساتھ. اس میں نکاح کے ٹوٹنے کی کیا بات ہے؟ نسبت بدلے گی تو معنی بدلے گا نا. اب سمجھو اس آیت کو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. کیا مطلب اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ میں اپنے پاس سے کہوں، کوئی اپنے پاس سے کہے تو اس بات کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی نا کہ بھی اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں. مدارس کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی تھی، ایک کتاب پڑھی جاتی تھی جب 5واں درجہ آتا ہے نا اس کے اندر، اس کا نام تھا رشیدیہ. اور اللہ کی بڑی کرم نوازی کے پروردگار نے وہ کتاب ہمیں پڑھنے کی توفیق دی. ولی کامل مولانا نور محمود صاحب رحمۃ اللہ تعالی، جو جامعہ اشرفیہ کے بڑے اللہ والے درویش استاد تھے. رشیدیہ، بریلوی دیوبندی اہل حدیث کسی کا اختلاف ہی نہیں، 100-200 سال پہلے لکھی گئی کتاب. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بھی تسبیح پکڑتا ہے معاذ اللہ ہاتھ میں اور تسبیح پکڑ کے کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. نہ، مطلب کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے. اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے اور فرشتے اس رحمت میں اضافے کی دعائیں کرتے ہیں. لہٰذا اے ایمان والو، میں اللہ اپنے نبی کے ذریعے تم کو یہ درود سکھا رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لہٰذا تم بھی میرے نبی پر درود پڑھنے والوں کے ساتھ شامل ہو کر رحمت کی دعا کرنے شروع ہو جاؤ. یاد رکھیے گا اس کا معنی یہ نہیں کہ اللہ بھی معاذ اللہ میری طرح اور آپ کی طرح دعا کر رہا ہے. نہ، اللہ رحمت بھیج رہا ہے. فرشتے اس رحمت کی دعائیں کر کے سرکار تک لا رہے ہیں اور مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تم یہ کلمات پڑھو تاکہ پروردگار عالم اس رحمت کی دعا کرنے والوں میں تمہارا شمار بھی فرما دے گا. یہ درود کا معنی. نمبر تین، درود پاک کے ظاہری باطنی فوائد کیا ہیں؟ کیا فائدے ہیں اس کے؟ میرے دوستو، دنیا میں بہت ساری دعائیں کرتے ہیں ہم رات اور دن، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ دعا تو نے قبول کی نہیں قبول کی، ہم پھر بھی کر رہے ہیں. خدا جانتا ہے اس دنیا میں اس کائنات میں ایک واحد دعا ایسی ہے کہ آنکھیں بند کر کے گارنٹی کے ساتھ دستخط کر کے کاغذ پہ انگوٹھا لگا کر آپ کہہ دیں کہ اللہ میری اس دعا کو قبول کر چکا ہے، اور اس دعا کا نام ہے درود پاک. اس لیے کہ جس وقت میں اور آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اے اللہ تو محمد پہ رحمت بھیج، برکت بھیج، یہ دعا ہے. مجھے بتائیں اس دعا کو خدا رد کیسے کرے گا؟ ہر حال میں قبول ہوگی. اور عمر فاروق کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں انسان جو بھی دعا کرتا ہے زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے. جس دعا کے ساتھ درود کا پیوند لگ جاتا ہے اللہ اسے قبولیت عطا کرتا ہے. تیسری بات، درود پاک عقیدے کی حفاظت کر رہا ہے. کیسا نبی؟ ایسا نبی کہ جس جیسا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں، جس کا چہرہ، جس کی آنکھ، جس کی ناک، جس کے شب، جس کے روز، جس کا رسم، جس کا بسم، جس کا امن، جس کا جنگ، ایسا کہ کائنات میں ویسا دوسرا کوئی نہیں، ویسا کوئی نہیں. اور اس اللہ کے نبی کے لیے ہم کہتے ہیں اللہم اے اللہ تو رحمت بھیج. جب اتنی بڑی شان والا نبی بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ لہٰذا جب مانگنا، جو مانگنا، جیسا بھی مانگنا، اسی رب سے مانگنا جس سے اللہ کے نبی نے مانگا صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو درود پاک کا پڑھنا توحید کی حفاظت کر رہا ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کر رہا ہے کہ جو مانگو، جب مانگو، جہاں مانگو، اللہ سے مانگنا. اس کے سوا نہ کوئی دے سکتا ہے، نہ تم سے کچھ لے سکتا ہے.
گنج بخش بھی وہی ہے، رنج بخش بھی وہی ہے، سب خزانے اسی کے ہاتھ میں، سب کا داتا بھی وہی، سب کو دینے والا بھی وہی، اللہ کی ذات ہے۔ یہ درود پاک توحید کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگلی بات، درود پاک کا کیا فائدہ؟ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام فرماتے ہیں درود پڑھو مجھ پر ایک مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھو گے اللہ تم پہ 10 رحمتیں نازل کر دے گا، اللہ تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، 10 درجات بلند کر دے گا۔ ایک اور حدیث آتی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی علیہ مئتا کتب اللہ بین عینیہ نجات من النار وبراءت من النفاق، کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، میں نے اسے منافقت سے بری کر دیا، آزاد کر دیا۔ درود پاک، درود پاک کے ظاہری فائدے ہیں۔ علماء کرام نے لکھا آپ اور میں ہم سب انسان ہیں، کام کرتے 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 کئی مرتبہ ایسا ہوا ذہن بھول گیا، یار میں نے کیا لکھنا تھا، کیا بولنا تھا، کیا کرنا تھا۔ درود پاک میں پروردگار نے یہ تاثیر رکھی ہے، آپ درود پاک کا ورد فرمائیں اللہ تعالیٰ بھولی ہوئی چیز یاد کروا دیتا ہے، بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ غصہ، جس غصے کے بے جا استعمال نے ہمارے گھروں کو فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب علیہ السلام یہ میرا کرم ہے کہ میں نے آپ کو نرم دل بنا دیا، اگر کہیں آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ کرام دور دور سے کھچ کر پروانے کی طرح آپ کے پاس آتے نہیں، چھوڑ کے چلے جاتے، چھوڑ کے چلے جاتے۔ درود پاک، بے جا غصہ، عرب معاشرے میں آج بھی رواج ہے کہ جب کوئی شخص لڑائی کر رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، لڑائی کر بچانے والے یہ نہیں کہتے چھوڑو چھوڑو، کیا کہتے ہیں صلی علی النبی، نبی پہ درود پڑھو۔ خدا جانتا ہے نبی پر درود پڑھیں اللہ غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ آپ باپ ہیں، بچوں پر غصہ آ رہا ہے درود پاک پڑھیں، شوہر ہیں بیوی پہ غصہ آ رہا ہے درود پاک پڑھیں، استاد ہیں شاگردوں پہ غصہ آ رہا ہے درود پاک پڑھیں، مالک ہے ملازم پہ غصہ آ رہا ہے درود پاک پڑھیں۔ درود کی برکت سے پروردگار غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اگلا ادب، اگلا فائدہ، اگلا فائدہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے چچا کے بیٹے عباس اور ان کے بیٹے ابن عباس عبداللہ بن عباس سگے فرسٹ کزن نبی علیہ السلام کے، جن کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی کہ اللہ اس کو قرآن کا علم عطا کر دے۔ تشریف فرمائے، شاگرد بیٹھے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہم اٹھیں، جیسے اٹھتے ہیں تو ذرا اٹھنے میں دشواری ہوتی ہے، پاؤں سو جاتا ہے، پاؤں سو جاتا ہے، گردش روانی خون کی رک جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، ان کا شاگرد بیٹھا ہے، وہ جیسے ہی بیٹھ کے اٹھنے لگا نا، اٹھا تو ذرا اس کے پاؤں لڑکھڑائے۔ حضرت نے استاد تھے، صحابی تھے، نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے تھے، کہنے لگے اپنے شاگرد سے بیٹا تجھے کائنات میں جو سب سے محبوب اللہ کی مخلوق ہے اس کا نام لے۔ وہ شاگرد تو سمجھ گیا، حضرت نے نہیں فرمایا کہ درود پاک پڑھ، ہم امتحان لینا چاہتے تھے کہ دیکھو سمجھتا ہے کہ نہیں۔ جیسے استاد نے محترم نے یہ فرمایا اس نے پڑھنا شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس نے پڑھا، ایک مرتبہ کے بعد دوبارہ پڑھا، اس کے خون کی گردش رواں دواں ہو گئی، وہ اٹھ کے سیدھے طور پر چلنا شروع کر دیا۔ لہٰذا علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسی کیفیت ہو جائے کہ آپ بیٹھے ہیں اور زیادہ دیر بیٹھ کر جسم سن ہو جائے، پاؤں سن ہو جائے، ایک دم سے اٹھنا ہو تو اٹھنے کے وقت میں آپ درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ خون کی گردش کو رواں دواں کر دیا کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، فوت ہو گئے۔ فوت ہونے کے بعد خواب کے اندر بیٹے نے دیکھا، پوچھا ابا جان کیا معاملہ؟ کہنے کہ بیٹا میں نے تو اتنی کتابیں لکھی، فتوے دیے، سارا کچھ کیا، تو میں نے سوچا کہ شاید پتہ نہیں کیا چیز میری بخشش کا سبب بنے۔ ارے میرے بیٹے میں تو حیران رہا، ایک چھوٹا سا رجسٹر تھا کاغذوں کا، اور میں ایک دن اس پہ کچھ لکھ رہا تھا، اور لکھتے لکھتے اس میں نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آیا، 100 مرتبہ حضور کا نام آیا،
اور میں نے 100 مرتبہ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا میں نے وہ لکھا تھا، لکھ کے وہ کتاب میں نے الماری میں رکھ دی۔ جب سے لکھی تھی اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچا، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک درود پر روزانہ ایک ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں بڑھاتے رہے۔ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا میرے بچے کہ وہ جو ایک صفحہ جس پر 100 مرتبہ میں نے درود پاک لکھا تھا، اس کی برکت سے میرے اللہ نے مغفرت فرما دی۔ وہ ایک صفحہ میری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ میرے لکھے پڑھے ساتھیوں، آپ کالج میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، آپ انگریزی، فرینچ، دنیا کی جو چیز چاہیں پڑھیں، جب کبھی آقا علیہ السلام کا نام نامی اس میں کرامی آ جائے نا، وہاں پہ پیس بھی قرآن ہی نہیں لکھنا، سواد نہیں لکھنا۔ آپ جس مرضی زبان میں لکھیں، جب سرکار کا نام آئے تو کیا لکھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ لکھنا ہے آپ نے۔ کوئی پیس بھی نہیں، کوئی لفظ سواد، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے قائم مقام بن سکے۔ اور بس ایک نسخہ جو بزرگوں نے بتایا، اس وقت میں آنکھوں کی بیماری پھیلی ہوئی ہے، گھر گھر میں آنکھوں کی بیماری پھیلی ہے، علاقوں میں، شہروں میں، سب جگہ پہ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ والوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے جس کی حفاظت کی ہے وہ حفاظت میں رہے، اور جو ہو چکا اللہ اس کو صحت عطا فرمائے۔ طریقہ کار بزرگوں نے بتلایا، اساتذہ کرام نے، کہ جو شخص مریض ہے، جس کی آنکھ میں بیماری ہے، وہ اور جس کو اب تک نہیں ہو، یہی درود پاک کی نسبت ہے تو عرض کر رہا ہوں، کیا کام کرے؟ چھوٹے سے پانی کی پیالی اپنے پاس رکھ لیں اور درود پاک پڑھیں 100 مرتبہ۔ سب سے چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑا اعلیٰ بالا اللہم صلی علی محمد الی آخرہ۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ جب ایک درود پورا ہو جائے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھیں۔ اس کو پھونکیں سیدھے ہاتھ کی کلمے والی انگلی پر، پھونکا، پھونکنے کے بعد اس پانی کے اندر اس انگلی کو لگائیں اور اپنی دونوں آنکھوں پر پھیر لیں۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کے 100 مرتبہ اس پانی کو انگلی پہ اپنے درود پاک دم کرتے جائیں، دونوں آنکھوں پہ پھونک لیں۔ اگر بیماری ہے اللہ جلدی سے جلدی صحت یابی عطا فرمائے گا، اور اگر بیماری نہیں ہے اللہ کریم حفاظت فرمائے گا، اللہ کریم حفاظت فرما لے گا۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، بس ختم مجلس، ہماری محفل اختتام پذیر ہوئی۔ درود پڑھو، ضرور پڑھو، مگر مسنون پڑھو، جو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام بتا گئے، سکھا گئے۔ دیکھیں ایک خط ہوتا ہے نا، خط ہوتا ہے، اب تو خط کا زمانہ ختم ہو گیا نا، خط کا زمانہ ختم ہوا۔ پہلے ایک خط ہوتا تھا بے رنگ، اس کا کیا مطلب ہوتا تھا؟ میں نے جس کسی کو خط لکھا نا، میں نے اس کا پتہ لکھا، ٹکٹ لگائے بغیر لیٹر باکس میں ڈال دیا۔ اب وہ خط جب ہمارے پاس کسی کے پاس آتا تھا نا، تو وہ کہتا تھا ڈاکیہ جی پہلے 2 روپے دو پھر خط ملے گا۔ یار یہ کیسی محبت ہے؟ اب آج کل کے دور میں کیا ہوتا ہے؟ بات ہے میری، کام ہے مجھے، میری غرض ہے، اب میں مولوی طلحہ صاحب کو بار بار بیلیں مار رہا ہوں، 2 بیلیں مار کے روک لیتا ہوں کہ کہیں اٹھا نہ لے، پھر 2 بیلیں ماری، ٹی 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 ٹی، اب یہ بیچاروں نے اٹھایا، پھر میں نے روک لیا، پھر آخر تنگ آ کے مجبور ہو کے انہوں نے کہا کیا مصیبت ہے، ہر 2 منٹ کے بعد ٹی 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 بچی چلی جاتی ہے۔ اب کام ہے میرا، غرض ہے میری، مسئلہ میں نے پوچھنا ہے، اور میں ان بیچاروں کو پریشان کر رہا ہوں بار بار بیل بجا کے، مس کال کر کے۔ اب انہوں نے مجھے فون کیا، اب جو مجھے فون کیا انہوں نے، اب میں پلٹ کے چھوڑتا ہی نہیں ہوں۔ اپنا میں کبھی ملنے نہیں دیتا، دوسرے کا چھوڑتا نہیں، جب تک کہ 100 روپے کا کارڈ ان بیچاروں کا پھونک کر حرام موت چلا نہیں جائے گا، میں اپنی بات پوری کروں گا ہی نہیں۔ اور ابو ٹھیک ہیں، اماں ٹھیک ہیں، گھر میں کیسے ہیں، بچے ٹھیک ہیں، موسم کیسا ہے، ساری بات کرنے کے بعد اب مجھے بتائیں کہ جب وہ انسان، غرض میری ہے، غرض میری ہے، اور میں نے اسے مس بیل ماری، اور وہ بیچارہ اپنی بات سے مجھے فون کر رہا ہے، اور میں اس سے اپنی بات کرنا شروع کر دوں، اسے دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا نا۔ اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیج رہے ہیں درود پاک، سرکار کی بارگاہ میں ایسا درود کا تحفہ جا رہا ہے
کہ جس درود کے بعد اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے فرشتے جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کا فلاں امتی تھا، اس کے باپ کا یہ نام تھا، اس نے اتنی مرتبہ آپ پر درود پاک پڑھا۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی کہ سرکار کی بارگاہ میں ہمارا نام لیا جائے، ہمارے باپ کا نام لیا جائے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا جس نے مجھ پر درود پڑھا فرشتوں لکھ دو میں بھی اسے سلام کہتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی تو اتنی محبت، اب جیسے ہم کسی کو مس بیل ماریں اور بیچارہ پلٹ کے فون کرے تو اپنی بات کرنا شروع کر دیں، اسے پریشانی ہوگی نا۔ اب اسی طرح میں کہوں کہ میں نے درود پڑھنا ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے کہ میں 500-600 درود پاک سکھا کر گیا ہوں، مگر اس کے باوجود یہ پھر کبھی کوئی سا پڑھ رہے ہیں کبھی کوئی سا پڑھ رہے ہیں، کسی مچھلی کا کسی مرغی کا کسی مرغابی کا پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے پھر رہے ہیں۔ اس لیے درود پڑھیں، ضرور پڑھیں، وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی سکھا کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آج آپ کی اس مسجد کی پہلی محفل اور مجلس اور اس کی برکت سے یہ 2-4 باتیں ان اساتذہ کرام کی دعاؤں کے تفسد اور توسل سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ تمام ساتھی اس بات کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ ہو جائے تو کیا کہنے، مگر اس بات کا عزم اور ارادہ کریں انشاءاللہ کہ روزانہ ہم نے کم از کم چلتے